السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو بیان کیا گیا تھا۔ جن احباب نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو دیکھا نہیں ہے ان احباب سے درخواست ہے کہ پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں، اور جو احباب چینل پر نئے ہیں ان احباب سے اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آج کی کلاس میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی زمان حال استمراری مکمل کو پڑھایا جائے گا۔ یہ بھی آسان ہی ہے، اس کلاس کے بعد ہمارے پریزنٹ ٹینس مکمل ہو جائیں گے اور اگلی کلاس ان چاروں کی مشق اور پریکٹس کے تعلق سے ہوگی۔ تو آپ سے از اول تا آخر ویڈیو دیکھنے کی درخواست ہے تاکہ بآسانی سبق سمجھ میں آ جائے۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے جملے اور کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام زمان حال میں کچھ وقت سے جاری ہے اور ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اردو کے اعتبار سے اس کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس کے اردو کے جملوں کے اخیر میں تا آ رہا ہے، تی آ رہی ہے، تے آ رہے ہیں، رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال ہو۔ نیز پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں اکثر کام کے جاری رہنے کا وقت بھی بتایا جاتا ہے، یعنی کب سے کام جاری ہوا ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ورب کی چوتھی شکل کا یعنی آئی این جی فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ریڈ ہے، اس کے اخیر میں آئی این جی فارم کا اضافہ کیا، ریڈنگ ہو گیا۔ اسی طرح ایٹ ہے، اس کے اخیر میں آئی این جی فارم کا اضافہ کیا، ایٹنگ ہو گیا۔ اسی طرح گو ہے، اس کے اخیر میں آئی این جی فارم کا اضافہ کیا، گوئنگ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں فعل معاون یعنی ہیلپنگ ورب ہیو بین، ہیز بین ہیں۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے تعلق سے ضابطہ یہ ہے کہ اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو ہیز کا استعمال ہوگا ورنہ ہیو کا استعمال ہوگا، لیکن اس میں ایک ساتھ دو ہیلپنگ ورب آتے ہیں، ایک ہے ہیز اور ایک ہے بین۔ اسی طرح ہیو کے ساتھ بھی بین ہے، تو یہاں پر دو ہیلپنگ ورب جمع ہو گئے ہیں۔ ہیلپنگ ورب کے تعلق سے ضابطہ یہ ہے کہ بعد والے ہیلپنگ ورب کو اصل یعنی مین ورب کے ساتھ ذکر کیا جائے گا اور پہلا والا ہیلپنگ ورب اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جو دیگر ہیلپنگ ورب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو پھر ہیز کا استعمال ہوگا، اور اگر تھرڈ پرسن سنگولر نہیں ہے یعنی فرسٹ پرسن ہے تو پھر ایسی صورت میں ہیو کا استعمال ہوگا۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں سنس کا اور فار کا استعمال ہوتا ہے۔ سنس کا استعمال وقت کو تعین کی بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ سنس کا استعمال وقت کی تعین کے لیے ہوتا ہے، جیسے 2 بجے سے، 3 بجے سے، صبح سے، شام سے، کل سے، جنوری سے، فروری سے، پیر سے، منگل سے، 2001 سے، 1999 سے، وغیرہ وغیرہ۔ اور فور کا استعمال غیر متعین وقت کے لیے ہوتا ہے، جیسے 2 گھنٹے سے، 3 گھنٹے سے، 2 دن سے، 4 دن سے، 1 مہینے سے، 2 ہفتے سے، 2 سال سے، 3 سال سے، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح دیگر ٹینسز میں سینٹنس کے بہت سارے اقسام تھے، اسی طرح پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی اقسام ہیں۔ ان کے اقسام کو ذکر کیا جائے گا، اسی کے ساتھ ساتھ ان کا اسٹرکچر بیان کیا جائے گا۔ 2 یا 3 مثالیں پیش کی جائیں گی تاکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بآسانی سمجھا جا سکے۔ نمبر 1، افرمیٹیو یعنی مثبت۔ اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد ہیو بین یا ہیز بین کو رکھیں گے سبجیکٹ کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد ورب کی چوتھی شکل کو رکھا جائے گا یعنی آئی این جی فارم کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد سنس یا فار کا استعمال ہوگا موقع محل کے اعتبار سے۔ آپ حضرات کی خدمت میں فرسٹ پرسن کی مثال پیش کرتا ہوں۔ میں 2 سال سے لکھ رہا ہوں۔ میں کے لیے آئی، چونکہ یہ فرسٹ پرسن ہے اس لیے ہیلپنگ ورب ہیو بین آئے گا، پھر چونکہ آئی این جی فارم کو لگانا ہے تو لکھنے کے لیے رائٹ ہے، اور رائٹ سے آخر میں آئی این جی فارم کا اضافہ کیا، رائٹنگ ہو گیا، یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد 2 سال سے کے لیے فار 2 ایئرس،
یہاں پر فار کا استعمال اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہاں پر 2 سال متعین نہیں ہیں۔ جملہ ملاحظہ فرمائیں، I have been writing for 2 years. I have been writing for 2 years. یہ آپ حضرات کی خدمت میں تھرڈ پرسن سنگولر کی مثال ہے۔ وہ کل سے لکھ رہا ہے، وہ کے لیے ہی، چونکہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے اس لیے یہاں پر استعمال ہیز بین کا ہوگا۔ پھر لکھنے کے لیے رائٹنگ کل سے کے لیے سنس یسٹرڈے، اس لیے کہ کل متعین ہے، اس لیے یہاں پر سنس کا استعمال ہوا۔ جملہ ملاحظہ فرمائیں، He has been writing since yesterday. He has been writing since yesterday. ہم 3 دن سے لکھ رہے ہیں۔ ہم کے لیے وی یہ فرسٹ پرسن ہے اس لیے ہیو بین کا استعمال ہوگا۔ پھر لکھنے کے لیے رائٹنگ، پھر 3 دن سے کے لیے فار 3 days، چونکہ 3 دن متعین نہیں ہے اس لیے فار کا استعمال ہوگا۔ جملہ ملاحظہ فرمائیں، We have been writing for 3 days. We have been writing for 3 days. نمبر 2، نگیٹو منفی جملہ۔ اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد ہیونٹ بین یا ہیزنٹ بین کو رکھا جائے گا سبجیکٹ کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد ورب کی چوتھی شکل کو، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد سنس یا فار کا استعمال ہوگا۔ یہ آپ حضرات کی خدمت میں فرسٹ پرسن کی مثال ہے، میں 2 سال سے نہیں لکھتا آ رہا ہوں۔ میں 2 سال سے نہیں لکھتا آ رہا ہوں۔ میں کے لیے آئی، پھر چونکہ یہ فرسٹ پرسن ہے اس لیے ہیونٹ بین کا استعمال ہوگا۔ پھر لکھنے کے لیے رائٹنگ اور 2 سال سے کے لیے فار 2 years۔ جملہ پیش خدمت ہے، I haven't been writing for 2 years. I haven't been writing for 2 years. یہ آپ حضرات کی خدمت میں تھرڈ پرسن سنگولر کی مثال ہے، وہ 2 سال سے نہیں لکھتا آ رہا ہے۔ وہ کے لیے ہی، چونکہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے اس لیے ہیزنٹ بین کا استعمال ہوگا۔ پھر اس کے بعد رائٹنگ، پھر اس کے بعد فار 2 years۔ جملہ ملاحظہ فرمائیں، He hasn't been writing for 2 years. He hasn't been writing for 2 years. نمبر 3، انٹروگیٹو سوالیہ مثبت۔ اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہیف یا ہیز کو رکھیں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد بین کو، پھر اس کے بعد ورب کی چوتھی شکل کو رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد آبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد سنس یا فار کا استعمال ہوگا۔ مثال ملاحظہ فرمائیں، یہ مثال فرسٹ پرسن کی ہے، کیا میں 2 سال سے لکھتا آ رہا ہوں؟ چونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے سب سے پہلے ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوگا، لیکن یہاں 2 ہیلپنگ ورب ہیں۔ میں نے پہلے قاعدے میں بتایا تھا کہ جہاں پر 2 ہیلپنگ ورب ہوں وہاں پر دوسرے والے ہیلپنگ ورب کو مین ورب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور پہلے والے ہیلپنگ ورب کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو دیگر ہیلپنگ ورب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا دوسرا والا ہمیشہ مین ورب سے مل کر استعمال ہوتا ہے اور پہلا والا دیگر ہیلپنگ ورب کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سبجیکٹ آئی ہے اس لیے پہلے ہیف لکھیں گے، پھر اس کے بعد آئی، پھر اس کے بعد بین، پھر اس کے بعد مین ورب یعنی رائٹنگ، پھر فار 2 years۔ جملہ ملاحظہ فرمائیں، ہیو آئی بین رائٹنگ فار 2 years. ہیو آئی بین رائٹنگ فار 2 years۔ یہ آپ حضرات کی خدمت میں تھرڈ پرسن سنگولر کی مثال ہے، کیا وہ 2 سال سے لکھتا آ رہا ہے؟ اس میں سبجیکٹ ہی ہے اس لیے سب سے پہلے ہیز لکھیں گے، پھر ہی لکھیں گے، پھر اس کے بعد بین، پھر اس کے بعد مین ورب یعنی رائٹنگ، پھر اس کے بعد فار 2 years۔ جملہ ملاحظہ فرمائیں، ہیز ہی بین رائٹنگ فار 2 years. ہیز ہی بین رائٹنگ فار 2 years۔ نمبر 4، نگیٹو انٹروگیٹو سوالیہ منفی۔ اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہیونٹ یا ہیزنٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد بین، پھر اس کے بعد آئی این جی فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ، پھر اس کے بعد سنس یا فار کا استعمال ہوگا۔ مثال ملاحظہ فرمائیں، کیا میں 2 سال سے نہیں لکھتا آ رہا ہوں؟ اس میں صرف اس سے پہلے والے جملے ہیو کی جگہ پر ہیونٹ لگا دینا ہے۔ جملہ پیش خدمت ہے، ہیونٹ آئی بین رائٹنگ فار 2 years. ہیونٹ آئی بین رائٹنگ فار 2 years۔ یہ تھرڈ پرسن سنگولر کی مثال ہے،
کیا وہ 2 سال سے نہیں لکھتا آ رہا ہے؟ اس میں ہیز کی جگہ پر ہیزنٹ لکھ دیں گے. جملہ پیش خدمت ہے ہیزنٹ ہی بین رائٹنگ فار 2 ایئرس. ہیزنٹ ہی بین رائٹنگ فار 2 ایئرس. نمبر 5 انٹروگیٹو ود ڈبلو ایچ فیملی. مثبت سوالیہ جملہ ڈبلو ایچ فیملی کے ساتھ. مثال پیش خدمت ہے میں 2 سال سے کیوں لکھتا آ رہا ہوں. پہلے سوالیہ لفظ یعنی کیوں کے لیے وائی لکھا جائے گا اور پھر سبجیکٹ چونکہ آئی ہے اس لیے ہیف لکھا جائے گا. پھر سبجیکٹ آئی لکھیں گے, پھر اس کے بعد بین, پھر اس کے بعد مین ورب یعنی رائٹنگ, پھر اس کے بعد فار 2 ایئرس. جملہ ملاحظہ فرمائیں وائی ہیو آئی بین رائٹنگ فار 2 ایئرس. وائی ہیو آئی بین رائٹنگ فار 2 ایئرس. یہ مثال تھرڈ پرسن سنگولر کی ہے. وہ 2 سال سے کیوں لکھتا آ رہا ہے. پہلے وائی, پھر اس کے بعد ہی سبجیکٹ کی بنیاد پر ہیز کو لکھا جائے گا, پھر خود سبجیکٹ ہی کو لکھا جائے گا, اس کے بعد بین کو, پھر اس کے بعد رائٹنگ, پھر اس کے بعد اخیر میں فار 2 ایئرس. جملہ ملاحظہ ہو وائی ہیز ہی بین رائٹنگ فار 2 ایئرس. وائی ہیز ہی بین رائٹنگ فار 2 ایئرس. نمبر 6 نگیٹو انٹروگیٹو ود ڈبلو ایچ فیملی. منفی سوالیہ جملہ ڈبلو ایچ فیملی کے ساتھ. اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈبلو ایچ ورڈ, پھر اس کے بعد ہیونٹ یا ہیزنٹ, پھر اس کے بعد سبجیکٹ, پھر اس کے بعد بین, پھر اس کے بعد ورب کی چوتھی شکل, پھر اس کے بعد آبجیکٹ, پھر اس کے بعد سنس یا فار کا استعمال ہوگا. مثال ملاحظہ فرمائیں میں 2 سال سے کیوں نہیں لکھتا آ رہا ہوں. اس میں صرف پچھلے والے جملے میں ہیو کی جگہ پر ہیونٹ لکھ دینا ہے. جملہ پیش خدمت ہے وائی ہیونٹ آئی بین رائٹنگ فار 2 ایئرس. یہ آپ حضرات کی خدمت میں تھرڈ پرسن سنگولر کی مثال ہے. وہ 2 سال سے کیوں نہیں لکھتا آ رہا ہے. اس میں ہیز کی جگہ ہیزنٹ لکھ دینا ہے. جملہ پیش خدمت ہے وائی ہیزنٹ ہی بین رائٹنگ فار 2 ایئرس. یہ آپ حضرات کی خدمت میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے سینٹنس کے اقسام کو بیان کر دیا گیا ہے. اگر ایک مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر دوبارہ ویڈیو دیکھیے, اور دوبارہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر کاپی قلم لکھ کر بیٹھیے تاکہ مین چیز کو آپ لکھتے جائیں اور اس کو یاد کریں. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رہے جتنے بھی پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہیں چوتھے والے ٹینس ان کا استعمال بہت ہی کم ہے اور گفتگو میں شاذ و نادر ہی ان کا استعمال ہوتا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہی میں فور اور سنس کو لگا کر لوگ کام چلا لیتے ہیں اور وہ معنی ادا ہو جاتے ہیں جو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس سے ادا ہوتے ہیں. اب آپ حضرات کی خدمت میں کنجوگیشن رائٹنگ سے پیش کر رہے ہیں. آئی ہیو بین رائٹنگ, آئی ہیونٹ بین رائٹنگ, ہیو آئی بین رائٹنگ, ہیونٹ آئی بین رائٹنگ, وائی ہیو آئی بین رائٹنگ, وائی ہیونٹ آئی بین رائٹنگ. وی سے we have been writing, we haven't been writing, have we been writing, haven't we been writing, why have we been writing, why haven't we been writing. You say you have been writing, you haven't been writing, have you been writing, haven't you been writing, why have you been writing, why haven't you been writing. They say they have been writing, they haven't been writing, have they been writing, haven't they been writing, why have they been writing, why haven't they been writing. He say he has been writing, he hasn't been writing, has he been writing, hasn't he been writing, why has he been writing, why hasn't he been writing. یہ آپ حضرات کی خدمت میں کنجوگیشن کو پیش کر دیا گیا ہے. آپ احباب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے لنک دیگر احباب کے پاس ارسال فرمائیں. کل انشاءاللہ جو کلاس ہوگی اس میں چاروں ٹینس کی پریکٹس اور مشق ہوگی. آپ احباب پچھلی کلاس کو جس میں ٹینسز کو پڑھایا گیا ہے آپ ان کو دیکھ لیں تاکہ پریکٹس اور مشق کرنے میں دشواری نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.